الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.49 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 49واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 44 یعنی ورس نمبر 44۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ اتأمرون، اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم را سے، معنی کیا تم حکم دیتے ہو، انگلش میں ڈو یو انسٹرکٹ۔ الناس روٹ ورڈ ہے نون واو سین سے، معنی لوگ، انگلش میں دا پیپل۔ بالبری روٹ ورڈ ہے با را سے، معنی نیکی کا، انگلش میں آف دا رائٹیسنس۔ وتنسون روٹ ورڈ ہے نون سین یا سے، معنی اور بھول جاتے ہو، انگلش میں اینڈ یو فارگیٹ۔ انفسکم روٹ ورڈ ہے نون فا سین سے، معنی اپنے نفس کو، انگلش میں یور سیلف۔ وانتم روٹ ورڈ ہے الف نون تا میم سے، معنی جبکہ تم، انگلش میں وائل یو۔ تتلون روٹ ورڈ ہے تا لام واو سے، معنی پڑھتے ہو، انگلش میں ریسائٹ۔ الکتاب روٹ ورڈ ہے کاف تا با سے، معنی کتاب، انگلش میں دا بک۔ افلا روٹ ورڈ لام الف سے ہے، معنی کیا پھر نہیں، انگلش میں دین ول ناٹ۔ تعقلون عین آف لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی تم سمجھتے ہو، انگلش میں یو انڈرسٹینڈ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھول جاتے ہو اپنے نفس کو، وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے نفس کو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا پھر تم نہیں سمجھتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ اتأمرون الناس بالبر، ڈو یو انسٹرکٹ دا پیپل آف دی رائٹیسنس، وتنسون انفسکم اینڈ یو فارگیٹ یور سیلف، وانتم تتلون الکتاب while you recite the book، افلا تعقلون will not you then understand۔ Do you instruct the people of the righteousness and you forget yourself while you recite the book, will not you then understand۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں۔ البر، البر کا روٹ ورڈ ہے با را سے، معنی نیکی، نیک اندیشی۔ اصل میں یہ لفظ بر سے ماخوذ ہے جو بحر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ بحر یعنی سمندر، اس سے ریلیونٹ یہ ورڈ بر ہے۔ اس لفظ میں وسعت کا تصور مضمر ہے، یعنی اس میں ایکسٹینشن کے معنی ہڈن ہے۔ تنسونا لفظ نسیان فراموشی کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کا پہلے علم ہو پھر وہ یاد نہ رہے، اس سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ تعقلون معنی ہے روکنا، محفوظ رکھنا، یہ لفظ اقال سے ماخوذ ہے، یعنی یہ لفظ اقال سے ڈیرائیو کیا ہوا ہے، یعنی وہ رسی جسے اونٹ کے پیر باندھتے ہیں۔ اقال ایسی رسی کو کہتے ہیں جسے اونٹ کے پیر باندھتے ہیں۔ تعقلون یا لفظ عقل لفظ اقال سے ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ عقل بھی اپنے صاحب کو ہلاکت و خساری کی طرف جانے سے روکتی ہے، یعنی جیسا رسی اونٹ کو باندھنے سے، رسی سے اونٹ جب باندھا جاتا ہے تو اونٹ بدک نہیں سکتا، اسی طرح عقل بھی صاحب عقل کو ہلاکت و خسارے کی طرف جانے سے روکتی ہے اور اسے پابند کر دیتی ہے، یعنی ڈسپلن رکھتی ہے۔ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی قوت بھی عقل کہلاتی ہے۔ تتلون کے معنی ہے پڑھتے ہو، تلا یتلو تلون کے معنی پیچھے رہنا، یعنی فالو کرتے ہوئے آنا۔
تلاوتن سمجھ کر پڑھنا، زبان کے ساتھ ساتھ دل کا بھی رہنا، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے معنی ہے کہ ہماری زبان کو ہمارا دل فالو کر رہا ہے، یعنی ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ بغیر سمجھے پڑھنا قرأت کہلاتا ہے، جسٹ ریڈنگ آف دا بک قرأت کہلاتا ہے۔ علماء یہود، یعنی یہود میں جو اسکالرز ہیں، علماء یہود لوگوں کو تو یہ حکم دیتے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے فرمان کی تعمیل کرو، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ ذاتی مفادات کے لیے تورات کے صریح احکامات کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ یعنی جو یہود کے لیڈران تھے، ان میں علماء تھے، وہ عوام کو، پبلک کو انسٹرکشن دیتے تھے کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کو فالو کرو، اس کے انسٹرکشنز پر عمل کرو، لیکن ان کی اپنی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ پرسنل بینیفٹس کے لیے تورات کی مکمل نافرمانی کرتے تھے۔ تورات کے بیان کردہ علامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے تھے، یعنی تورات میں کئی علامات ایسے ہیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ممکن ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ لوگوں کو روزہ نماز کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی کتابوں اور رسولوں کا انکار کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور خود انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ یعنی پریچنگ کرتے وقت لوگوں کو نماز کا حکم دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا، روزوں کا حکم دینا اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے سے پبلک کو روکنا، رسولوں کا انکار کرنے سے پبلک کو منع کرنا، یہ ان کا ظاہری عمل تھا، جبکہ بذات خود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے انکار ان کا کر چکے تھے اور قرآن کا وہ انکار کرنے والوں میں تھے۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتاتے، یعنی اگر رشوت دے دی گئی تو حق چھپا لیتے، اگر رشوت نہیں دیا کوئی تو حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے۔ جو حق بات بتاتے تھے اس پہ وہ خود عمل نہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی، ان کو کرٹیسائز کیا۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کو خود بھی عمل کرنا چاہیے، جیسا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یعنی اچھی بات تو لوگوں کو کہنا ایک اچھا کام ہے، لیکن اس پہ عمل بذات خود کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور میں نہیں چاہتا، یعنی شعیب علیہ السلام اللہ کے بندوں سے مخاطب ہے، کہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں، یعنی جس کام سے میں تمہیں روکوں، خود اس کو کرنے لگوں، کیونکہ لوگ ہر نبی پر یہ پریشر ڈالتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے کہ واپس قدیم مذہب پر آ جائیں، ان کے آبا و اجداد کے مذہب پر چلنے لگیں اور پہلی کی طرح شرک کرنے لگیں اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم روک دیں۔ ہر پیغمبر پر اس طرح کا دباؤ تھا، تو شعیب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جس بات سے میں تمہیں منع کروں وہ بات میں کرنے لگوں، ایسا نہیں ممکن ہے، ایسا میں نہیں چاہتا۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں عوام کو کہ میں تو اللہ کے حکم سے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر مجھے صحیح راستے کی توفیق ہے اگر تو وہ اللہ کی طرف سے، اور میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور سارے معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ مومن بندے دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور خود اس پر عمل نہ کریں، جیسا وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے یہاں پر مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں سے ایسی باتیں نہ کہو جو تم خود عمل نہیں کرتے، یعنی پہلے نیکی پر نیک اعمال خود کر کے دکھاؤ، خود عمل کر کے دکھاؤ اور پھر لوگوں میں اس کی تبلیغ کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے کہتا ہے، چونکہ جب بندہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا تو اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا۔ یہاں پر ہم تفسیر ابن کثیر کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں اس آیت کے سلسلے میں۔ اس تفسیر میں
چند باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا. چونکہ ان پڑھ انسان واقف نہیں رہتے ہیں سچائی سے، حقیقت سے زیادہ گناہ کی طرف مائل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن پڑھا لکھا شخص حق بات سے، سچ بات سے واقف ہوتا ہے. واقف ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی علم رکھنے والا غلطی کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑ لے گا، گرفت ضرور کرے گا. بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو ایک دفعہ بخشا جاتا ہے اور عام آدمی کو 70 مرتبہ بخشا جاتا ہے. عالم اور جاہل یکساں نہیں ہو سکتے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عالم کو اللہ تعالیٰ اتنا درگزر نہیں کرے گا جتنا جاہل کو کرے گا، کیونکہ عالم علم رکھتا ہے صحیح اور غلط کا، لہٰذا سخت گرفت میں آئے گا. جیسے ارشاد ربانی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہے. یعنی جب علم رکھنے والا اور علم نہیں رکھنے والا بندہ برابر نہیں ہے تو ان دونوں کے ساتھ اللہ کے معاملات بھی برابر نہیں رہیں گے. علم والوں پر اللہ کی گرفت زیادہ سخت ہوگی. چند احادیث ہیں یہاں پر اس سلسلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ تو اس کی روشنی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے. یعنی دوسروں کو ہدایت دینا، یعنی دوسروں کو رہنمائی کرنا، روشنی پھیلانے کی مثل ہے، اور خود عمل نہ کرنا اس چراغ کے مثل ہے جو خود جلتا جا رہا ہے اور اپنے ذات کا نقصان کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی خینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں. معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی خینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم ہونے کے باوجود سمجھتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، کئی باتوں سے واقف کیا گیا. یہ مختلف احادیث میں موجود ہیں. تو ایک احادیث یہاں پر جو مینشن کی جا رہی ہے جس میں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا یہ ایسے خطیب ہیں آپ کی امت کے، ایسے واعظ ہیں جو لوگوں کو حق بات کی، سچ بات کی، بھلائی کی تلقین کرتے تھے اور خود علم رکھنے کے باوجود، جانتے بوجھنے کے باوجود حق بات پہ نہیں چلتے تھے. یعنی بھلائی کا کام خود نہیں کرتے تھے، خود گناہوں میں ملوث رہتے تھے اور دوسروں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے تھے. ایک اور حدیث دیکھیں، ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا. جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے، حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا، افسوس، میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. یہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے اور خود گناہوں میں ملوث رہے وہ حشر کے میدان میں بہت ہی بری حالت میں آئے گا کہ اس کے انتڑیاں نکلے ہوئے ہوں گے اور وہ انتڑیوں کے اطراف چکر لگاتا رہے گا. اس قدر برا حال حشر کے میدان میں تو ان لوگوں کا بھی نہیں ہوگا جن کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. وہ جہنمی لوگ حیران ہو کر یہ شخص سے پوچھیں گے کہ آپ کا معاملہ ایسا کیوں ہے جبکہ آپ تو ہم کو نیکی کا راستہ دکھاتے تھے؟ تو وہ شخص یہ بات کا اقرار کرے گا کہ میں تو لوگوں کو نیکی کا راستہ، خیر و بھلائی کا راستہ دکھاتا تھا لیکن خود گناہوں میں ملوث رہتا تھا، جس کی یہ سزا ہے. تفسیر آیت کنٹینیو کرتے ہیں. آج کل کے علماء اور لیڈران خود غرض کو دیکھو، کیا وہ سب اس کے مصداق نہیں؟ کیا ان کے چہرے پر روشنی اور دل میں تاریکی نہیں؟ یعنی آج کل کے جو ماڈرن علماء ہیں، ماڈرن دور کے جو لیڈران ہیں، جو عوام کو رہنمائی کر رہے ہیں بظاہر صحیح راستے کی، ان کے چہرے دیکھیں، چہرے سیاہ ہوتے ہیں، دل میں تاریکی ہوتی ہے. چہرے پر روشنی یعنی بظاہر جھلک دکھتی ہے لیکن ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں. کیا ان کے دل در پر یعنی ان کے دروازے پر قندیل اور گھر میں اندھیرا نہیں؟ یعنی لوگوں کو تو روشنی دکھا رہے، ان کے اپنے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے. کیا ان کا علم ان پر حجت اور وبال نہیں؟
جاہل ایک حد تک معذور تھا، ان کو کون سا عذر کام آئے گا؟ یعنی جاہل تو علم نہیں ہونے کا عذر رکھتا ہے، ایک ریزن رکھتا ہے، ان کے پاس کون سا عذر ہے جو یہ گناہوں میں ملوث ہیں؟ اے علماء بے عمل و لیڈران بے اخلاص، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ افسوس ہے تمہارے علم و عقل پر، تمہاری خرابی ہے، تمہاری خرابی سے ساری دنیا خراب ہو رہی ہے۔ یعنی ایک عالم جس کا باطن اندھیرا ہے، جس کا قلب سیاہ ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کے ایسی شخصیت کے سبب ساری عوام گمراہی میں چلی جائے گی، بھٹک جائے گی، لوگوں میں تمہارا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ یعنی لوگ آج کل کے علماء کو اسی لیے ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں، کوئی وقت نہیں رہی، یعنی کوئی ریسپیکٹ ایسے علماء کے لیے سماج میں نہیں رہی۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے، قول و فعل میں تضاد پایا جانا، یعنی ہمارا اسٹیٹمنٹ کچھ ہے، ہمارے ایکٹیویٹیز کچھ اور بول رہے ہیں، ان دونوں میں ڈیفرنس ہے، تو اس طرح کا تضاد پایا جانا فکری اور عملی سطح پر معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے۔ یعنی ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں ہمارا باطن کچھ اور ہے، عملی طور پر بھی فکری طور پر بھی، تو اس طرح کا رویہ اگر علماء رکھیں، وہ لوگ رکھیں جو لوگوں کے سو کالڈ گائیڈس ہیں، تو معاشرہ بگڑ جائے گا۔ عمل سے آری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خلاف عقل و شرع ہے۔ یعنی ایسا عمل کر رہے ہیں ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں اور گناہوں سے روک رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا عمل اس سے بہت دور ہے، یعنی ہم خود گناہوں میں ملوث ہے، ہم خود نیک راستے سے دور ہیں، تو یہ بات خلاف عقل ہے، خلاف شرع ہے۔ دین اور دنیاوی معاملات میں دوغلا پن یعنی ڈویل ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، عمل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے، تو یہ ہے ڈویل پرسنالٹی مینٹین کرنے والی بات۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر رکھی ہے، جیسا ہم نے دیکھا کہ حشر کے میدان میں اس شخص کے انتڑیاں باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے اطراف گھومتا ہوگا، ان کے اطراف گھومتا ہوگا، اور ایسے لوگوں کے ہونٹ بھی آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں گے۔ ہم نے اس سلسلے میں احادیث دیکھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔